السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. سامعین محترم، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد انگنت لا تعداد بے شمار امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھی. آج دا خطبہ جمعہ خدمت دے اندر میں حاضر خدمت ہاں. امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل قیامت دے دن کس طرح اپنی امت دی شفاعت فرمان گے اور کس طرح امت دے لوگانو جہنم وچوں نکلوا کے جنت وچ داخل کروان گے. شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے سامنے بیان کرنا ہے. حضرات، اے میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عظمت اور شان ہے. آپ علیہ السلام دا اے مرتبہ اور مقام ہے کہ ہر عالم دے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام ساری دنیا تو ود کے عظمت اور شان پا کے آئے نے. چار عالم نے، ایک عالم ارواح جتھے انسان پیدا ہون تو پہلا ہوندا ہے، ایک عالم دنیا جتھے اسی اس وقت موجود ہاں، ایک عالم برزخ جتھے مرن تو بعد جانے، اور ایک عالم حشر جتھے اٹھن تو بعد رب دے سامنے پیش ہونا ہے. اور میں قربان جاواں کہ میرے پیغمبر علیہ السلام انہاں چواں عالماں دے اندر ساری کائنات تو ود کے عظمت پا کے آئے ہیں. ہر عالم دے اندر آپ دی عظمت سب نالوں زیادہ ہے، شان سب نالوں زیادہ ہے. عالم حشر دی بات میں تواڈے سامنے رکھاں. نبی علیہ السلام فرماندے نے اول من تنشق عنہ القبر، قیامت دے دن سب تو پہلا میں ہی ہوواں گا جدی قبر شک ہوئے گی تے میں قبر وچوں باہر آواں گا. سب تو پہلے کل قیامت نو قبر وچوں نکلن گے تے آمینہ دے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلن گے. اور آپ فرماندے نے یحشر الناس علی قدمیہ، اللہ میرے
سامنے ساری دنیا دے لوکاں نو کٹھیاں کرے گا۔ ان الحاشر ایک حدیث دے الفاظ نے، میں حاشر لوگاں نو اکٹھا کرنے والا، اللہ میرے کول سب نو جمع فرمان گے۔ اور ایک حدیث دے الفاظ نے، لواء الحمد بیدی، حمد دا جھنڈا میرے ہاتھ وچ ہوئے گا تے ساری دنیا سیدھا ہو کے بیٹھ۔ حمد دا جھنڈا میرے ہاتھ وچ ہوئے گا تے ساری دنیا دے لوگ میرے جھنڈے دے تھلے ہون گے۔ ایک یہ عظمت، شان، مرتبہ، مقام آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا، اور اے مقام رب نے کسے اور نو دیتا نہیں دیتا۔ اے واحد آپ علیہ السلام دی ہستی ہے جنہوں رب نے اتنی عظمت اور شان عطا فرمائی۔ اور ایسے مقام تے مرتبے دا ایک اے بھی حصہ ہے کہ نبی علیہ السلام فرماندے نے، قیامت دا دن ہوئے گا، اگر ساری کائنات دے، صرف اپنی امت دی نہیں، ساری کائنات دے لوگاں دی سفارش بھی کراں گا تو میں محمد کراں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ہے شفاعت عظمی، بڑی شفاعت، شفاعت کبریٰ بھی انہوں آندے نے۔ ایک ہے شفاعت صغریٰ، چھوٹی سفارش۔ جیڑی بڑی شفاعت میرے پیغمبر علیہ السلام کرن گے نا، وہ سارے جہان واسطے ہوئے گی، ساری دنیا واسطے ہوئے گی۔ تے شفاعت صغریٰ جڑی ہوئے گی، وہ آپ فرماندے نے، میں بار بار آؤندا جاؤں گا، رب کے سفارش کردہ جاؤں گا تے اپنی امت دے گناہگاراں نو جہنم وچوں کڈا کے جنت وچ داخل کرواندا جاؤں گا۔ دعا فرماؤ اللہ سانو ساریاں نو اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام دی شفاعت بھی نصیب فرما دے، اور اپنے محبوب پیغمبر دے ہاتھوں حوض کوثر دا رب جام بھی نصیب فرما دے۔ حضرات آؤ سنو، میں شفاعت دا مسئلہ آج تواڈے سامنے رکھنا چاہنا۔ جتھوں تک بات ہے نا شفاعت کبریٰ دی، شفاعت عظمیٰ دی، آپ علیہ السلام فرماندے نے دن ہوئے گا۔ میں چاہنا کہ تھوڑی تفصیل، تھوڑی وضاحت تواڈے سامنے رکھاں کہ نبی علیہ السلام دی شفاعت دا مسئلہ بھی سمجھ آ جائے تے نالے عقیدے دی بھی بات سمجھ آ جائے۔ اے میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، سب تو پہلے قیامت دا دن ہوئے گا اور سورج زمین دے قریب ہوئے گا۔ بڑا مشہور قول ہے، سوا نیزے تے سورج ہوئے گا۔ یہ تے لوگاں دی بات ہے، حدیث وچ میل او قیدہ میل کہ فرما میل ہی نہیں او قیدہ میل، میل 2 میل دی مسافت تے سورج ہوئے گا تے لوگ پریشان ہون گے، زمین تانبے وانگو تپ رہی ہوئے گی، لوگ پسینے نال پچھے ہون گے تے پریشان ہون گے تے آکھن گے اللہ حساب نہیں شروع کر رہے، جو بننے بن جائے، کم از کم ایس تکلیف تو تے نجات پہنچے۔ اتنا زمین دے قریب سورج ہے، زمین تانبے وانگو تپ رہی ہے، کوئی سایہ موجود نہیں، کوئی کسے پاسے سا نکلدا نظر نہیں ہوندا، بڑے پریشان ہون گے لوگ تے آخر کار اے سوچن گے، اللہ انہاں دے دل وچ گل پائے گا کہ تسی انبیاء کول جاؤ تے انبیاء نو آکھو کہ ساڈے واسطے سفارش کرن۔ اے سارے اکٹھے ہو گئے نا، نبی پاک فرماندے نے حضرت آدم علیہ السلام کو لا جان گے تے آدم علیہ السلام نو آ کے آکھن گے، اے آدم جی انت ابو الناس، تسی ساری کائنات دے لوکاں دے باپ ہو تے ساڈے نال ویکھو نا کڈی پریشانی والا معاملہ ہے، کڈی مصیبت بنی ہے، کنی تکلیف دے اندر
تے انج کرو اللہ کے سفارش فرماؤ کہ اللہ ساڈے حال تے رحم فرما دے، رب ساڈے تے نرمی فرما دے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرماندے نے اے میرے او پترو میری اولاد، اے بنی آدم سنو، مینوں اج رب کولوں بڑا ہی ڈر لگدا ہے، رب بڑے غصے دے اندر ہے، مینوں ڈر لگدا ہے جیڑا میں اللہ دی نافرمانی کر بیٹھا ساں۔ رب نے آکھیا سی اے پھل نہیں کھانا اس درخت دا تے میں کھا بیٹھا ساں۔ اج میں رب دے سامنے جاندیاں ڈرنا کہ اگر رب نے پوچھ لیا تے میں کی جواب دیاں گا، اس واسطے میں رب دے سامنے نہیں جانا۔ آدم جی پھر دسو کدے کول چاہیے؟ فرمایا نوح علیہ السلام کول چلے جاؤ، رب نے انہاں نو اولو العزم پیغمبر قرار دیتا ہے، آدم ثانی دا لقب دیتا ہے، انہاں کول چلے جاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام کو لوگ آ جان گے، فرمان گے نوح جی ساڈی اللہ کے سفارش فرما دیو، اسی بڑی مصیبت تے تکلیف تے پریشانی دے اندر ہاں۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی فرمان گے میرے کولوں دنیا دے اندر اپنے بیٹے دے حق دے اندر سفارش ہو گئی جنوں میرے رب نے پسند نہیں فرمایا، ایک مشرک دے حق وچ میں سفارش کر بیٹھا، اس واسطے مینوں تے اج اپنی جان دا ڈر ہے، میں رب دے سامنے پیش نہیں ہو سکدا، اس واسطے تسی کسے ہور کول چلے جاؤ۔ نوح جی کدے کول جائیے؟ حضرت نوح علیہ السلام فرمان گے ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام کول چلے جاؤ، جد الانبیاء خلیل الرحمن ابراہیم علیہ السلام کول چلے جاؤ۔ لوگ ابراہیم علیہ السلام کول آ جان گے، آکھن گے ابراہیم جی تسی خلیل الرحمن اور رب دے دوست ہو، توانو رب نے اپنی دوستی دا لقب عطا فرمایا ہے، تسی جد الانبیاء بھی ہو، ساڈی سفارش فرما دیو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی فرمان گے مینوں بھی اج اپنی جان دا ڈر ہے، میں رب دے سامنے پیش نہیں ہونا چاہتا، اس واسطے تسی کسے ہور کول چلے جاؤ۔ ابراہیم جی کدے کول چاہیے؟ ابراہیم علیہ السلام فرمان گے آ تسی موسیٰ علیہ السلام کول چلے جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کو لوگ آ جان گے، آکھن گے موسیٰ جی تسی تے ہو وہ جنہاں نال عرش والے رب نے کلام فرمایا ہے، کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ نے تواڈے نال کلام فرمایا ہے، تسی اللہ دے بڑے برگزیدہ تے اولو العزم پیغمبر ہو، تسی اپنے رب کول جاؤ تے ساڈی سفارش فرما دیو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی انکار کر دیں گے، آکھن گے مینوں اج اپنا ڈر ہے کہ تیرے رب دے سامنے میں جاواں، اللہ میرے کولوں اس قتل دا حساب نہ لے جڑا میرے کولوں انجانے دے اندر ہو گیا، اس واسطے تسی کسے اور کول چلے جاؤ۔ آکھن گے جی کدے کول جائیے؟ اے آکھن گے تسی عیسیٰ علیہ السلام کول چلے جاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام کو لوگ آ جان گے تے عیسیٰ علیہ السلام نو آکھن گے تسی تے او وہ جنہاں نو رب نے کلمہ کن نال پیدا فرمایا ہے، روح اللہ رب نے تانوں آکھیا ہے، کلمات اللہ رب نے تانوں آکھیا ہے، تسی اللہ دے سامنے ساڈی سفارش فرما دیو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمان گے میں بھی رب کول جان تو ڈرنا وا، میں اللہ دے سامنے پیش نہیں ہونا۔ اے جی پھر کدے کول جائیے؟ اے جاؤ نہ تسی محمد الرسول اللہ کول چلے جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آج کوئی آمینہ دلال محمد الرسول اللہ کر سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اے اودوں دی بات ہے جدوں حالے اے سفارش والا سلسلہ شروع نہیں ہویا، سب تو پہلے اگر سفارش دا رب کسے نو اختیار دے گا، حق دے گا، آمینہ دلال محمد الرسول اللہ نو دے گا صلی اللہ علیہ، گج کے بولو صلی اللہ۔ میں ہر دفعہ تو انہوں کہنا درود پڑھیا کرو، لیکن تسی ایڈے سست بندے ہو درود بھی نہیں ہو پڑھ دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میں لوکاں دے سامنے اس بات نو واضح کرنا چاہتا، لوگ آندے نے اہل حدیث درود دے منکر نے، میں دسنا چاہنا اہل حدیث دا بچہ میرے نبی دے نام تے درود پڑھ دے، تسی بھی پڑھ دے ہو نا سارے،
تے پھر پڑھیا کرو، چپ کر کے کیوں بہ رہندے ہو؟ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جدوں لوگ میرے کول آن گے، ایتھے میں ایدو پہلا کہ اگلی بات واضح کراں، اگلی حدیث دا اگلا حصہ سناواں، میں چاہنا کہ ایدو پہلا ایک عقیدے دی بات تانوں صاف کر دیاں، واضح کر دیاں۔ مینوں دسو آج جتنی پوری دنیا دے اندر پیر نے، ولی اللہ نے، نیک لوگ نے، صالحین نے، بڑے بڑے پہنچے بزرگ نے، ہستیاں نے، انہاں دا مقام زیادہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا مقام زیادہ ہے؟ کدا مقام زیادہ ہے؟ نبی ابراہیم علیہ السلام دا، نبی موسیٰ علیہ السلام دا، نبی نوح علیہ السلام دا، حضرت آدم علیہ السلام دا، حضرت موسیٰ علیہ السلام دا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا۔ اور جتھے انہاں نبیاں نے ہاتھ چک جانے نے کہ اسی رب دے سامنے جاندیاں ڈر ہوندا ہے، مینوں دس ہے جڑے پیر تے نواندے پھردے نے او تو ساڈے پیچھے لگ جا، اسی تینوں بخشوا کے لے جاواں گے۔ جتھے نبی تھر تھر کمبدے نے بے، اوتھے تیرے پیر تیرے کم کیویں آؤں گے؟ اوتھے تیرے ولی اللہ تیرے کم کیویں آؤں گے؟ تو قیامت دے دن نو سمجھیا کیے؟ تو رب نو سمجھیا کیے؟ رب دے سامنے جان لگیا آدم علیہ السلام ڈرن، رب دے سامنے جان لگیا نوح علیہ السلام ڈرن، رب دے سامنے جان لگیا موسیٰ علیہ السلام ڈرن، رب دے سامنے جان لگیا عیسیٰ علیہ السلام ڈرن، تے اوتھے اے تیرے قبراں والے بھج کے اگاں ہو جان گے کہ ساڈا مرید آیا اساں اینوں پہلا بخشوانا ہے۔ اے بھی انشاءاللہ عقیدہ واضح ہو جائے گا۔ اللہ دی رحمت نال قرآن تے حدیث دیاں دلیلاں آن گیاں، مسئلہ واضح ہو جائے گا۔ میری دعا ہے اللہ تانوں سمجھ عطا فرما دے، رب تواڈے دل و دماغ دے اندر اس مسئلے نو اتار دے وے تاکہ کوئی کسی غلط فہمی اور خوش فہمی دا شکار نہ ہو جائے۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے سارے نبی جواب دے دیں گے تے لوگ میرے کول آ جان گے تے میں آکھاں گا ہاں ہاں میرے نال میرے رب نے وعدہ فرمایا ہے، میرے نال میرے رب نے عہد کیتا ہے، اس واسطے آؤ نا میں آج اللہ دے سامنے سفارش کرنا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے میں اللہ دے سامنے سجدے پہ جاواں گا۔ ہن حدیث دے جڑے لفظ نے نا انہاں دے اوپر ذرا غور فرمانا۔ نبی پاک فرماندے نے رب نے میرے نال وعدہ تے کیتا ہے کہ تانوں اسی سفارش دا حق دیاں گے، لیکن سفارش کدے حق وچ کرنی ہے اور اس سفارش وچ دعاواں کیڑیاں پڑھنیاں نے، اللہ دیاں حمداں تے ثناواں کیڑیاں کرنیاں نے، اے مینوں کوئی پتہ نہیں۔ قیامت دا دن ہوئے گا جدوں میں اللہ دے سامنے جاواں گا تے اللہ اس وقت مینوں الہام فرمان گے اور اللہ اس وقت میرے دل و دماغ وچ او کلمے ڈالن گے، رب پاندا جائے گا، میں او کلمے پڑھ کے اللہ دیاں حمداں کرتا جاواں گا، او کلمے پڑھ کے میں اللہ دیاں ثناواں کرتا جاواں گا، او کلمے پڑھ کے میں رب دیاں تعریفاں کرتا جاواں گا۔ 7 دن تے 7 راتاں جتنا وقت میں رب دے سامنے سجدے پہ آ رہاں گا، آخر اللہ پھر مینوں حکم دیں گے اے میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا سر چک لو، ارفع راسکا سل تعطا وشفا تشفا، اے میرے نبی جی تسی سر چک لو، تسی منگ دے جاؤ میں عطا کردا جاواں گا، تسی سفارشاں کر دے جاؤ میں قبول کردا جاواں گا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے پھر میں سفارش کراں گا، اللہ میریاں سفارشاں قبول فرما کے میدان محشر دے اندر لوکاں دا حساب شروع فرمان گے، لوکاں دے اوپر آسانیاں پیدا فرمان گے۔ اے شفاعت عظمی
ہے شفاعت کبرا ہے جیڑی میرے پیغمبر علیہ السلام ساری کائنات دے لوکاں واسطے فرمان گے. جس شفاعت تو آدم علیہ السلام ہاتھ چک جان گے, نوح علیہ السلام انکار کر دیں گے, ابراہیم علیہ السلام جواب دے دیں گے, موسیٰ علیہ السلام پیچھے ہو جان گے, عیسیٰ علیہ السلام جواب دے دیں گے, اور سفارش کرن گے تے آمینہ دے لال محمد الرسول اللہ کرن گے صلی اللہ علیہ وسلم. ہون قرآن دی ایک آیت نو سمجھیا جے, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذکرک. اللہ فرماندے نے سونیا دنیا تواڈے نام نو مٹانا چاہندی ہے, میں تواڈے نام نو بلند کر کے وکھاواں گا. اللہ کنا کو بلند کرے گا؟ فرمایا قیامت والے دن بھی لوگ لب دے ہون گے تے محمد نو ہی لب دے ہون گے صلی اللہ علیہ وسلم. قیامت نو بھی لوکاں نو اگر تلاش ہوئے گی تے سونیا تیری ہوئے گی, تینوں لوگ لب دے ہون گے. محمد کتھے نے ساڈی سفارش فرما دین, محمد کتھے نے ساڈی سفارش فرما دین صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک فرما اے شفاعت عظمی ہے, شفاعت کبرا ہے. آپ فرما دینے میں شفاعت کراں گا, اللہ حساب شروع فرمان گے. ہن ایدو بعد جڑی سفارش ہونی ہے نا وہ ہے شفاعت صغری, اور او سفارش کنہ دے حق وچ ہونی ہے؟ اے ذرا سننا آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان بھی سن لو تے میرے رب دا قرآن بھی سماعت فرما لو. قرآن کی آمد ہے ایک جڑی میں آج شروع دے اندر خطبے چ پڑھی ہے, اے 16واں پارہ ہے, سورہ طٰہٰ ہے. اللہ فرماندے نے اس مقام تے میرے رب نے جڑی بات بیان کی دی ہے وہی بات اللہ نے سورہ مریم دے اندر بیان فرمائی ہے. حضرات وہی بات میرے رب نے 30ویں پارے دی سورہ النبأ دے اندر بیان فرمائی ہے. آؤ ذرا قرآن دیاں چند ایتاں سن لو تے اپنے عقیدیاں دی اصلاح فرما لو. آج جڑے لوگ ایتھے امیداں لا کے بیٹھے ہو نا, او فلانا ساڈی سفارش کر دے گا جی, او فلانے نے سانو بخشوا لینا جناب, او فلانا پیر تے فلانا مولوی فلانا حافظ اسی جناب انہوں ہر سال اینے دانے بھی دینے ہاں, اینے چول بھی دینے ہاں, روٹی صبح شام دینے ہاں, دودھ بھر کے جگ انہوں جناب روز دینے ہاں. او مولوی رکھے گا دے لینے انہاں نو دانے کھوانے کا دے لیاں جنہاں سانو بخشوانا بھی نہیں. ذرا سننا, تو اے مولویاں پیچھے امیداں لا کے بیٹھا ہے, تو اینا پیراں پیچھے امیداں لا کے بیٹھا ہے. ایتھے تے فرشتیاں دی جرت نہیں کہ رب دے سامنے بول سکن, ایتھے تے انبیاء نو جناب ہمت نہیں کہ اللہ دے سامنے لب کشائی کر سکن, کیونکہ رب نے قانون بیان فرما دیتا ہے. 16واں پارہ ہے, سورہ طٰہٰ ہے. آواز ہم دیئے مولا فرماندے نے یومئذ یتبعون الداعی اللہ وجلہ وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا یومئذ لا تنفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا. ایدہ ترجمہ کیے, ترجمہ سن لو. فرمایا قیامت دا دن ہونا ہے, قیامت دا دن ہونا ہے, اللہ دے سامنے ساری دنیا نے پیش ہونا ہے. تے تو تے ایتھے بڑیاں بڑیاں بڑکا ماردا پھرنا ہے نا کہ میرے پیر میرے مولوی میرے ولی انج کر لیں گے. اللہ فرماندے نے وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا ہَمْسًا. قیامت دا دن ہوئے گا, رحمان دے سامنے آوازاں پست ہو جان گیاں, اللہ دے سامنے آوازاں دب جان گیاں. فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا ہَمْسًا. او دن اگر تو سنے گا تے خسر پھسر سنے گا. خسر پھسر دا مطلب یہ پتہ نہ کیے,
منہ وچ لوکی گلاں کردے نے، کناں وچ گلاں کردے نے، انہوں آندے نے خسر پسر کرنا۔ فرمایا فلا تسمعوا الا ہمسا، او دن خسر پسر دی آواز ہی آئے گی، کوئی اچھی آواز نال گل بھی نہیں کر سکے گا۔ تو ایتھے بڑے دعوے کردا پھرنا میں یہ کر دیاں گا، میں وہ کر دیاں گا، اوتھے تے اچھی بولن دی کسے نو ہمت نہیں ہونی، اوتھے تے آواز کڈن دی کسے نو ہمت نہیں ہونی۔ اے رب دا قرآن جے کسے مولوی دا فتوا نہیں جے۔ فلا تسمعوا الا ہمسا، او دن تے خسر پسر دی آواز ہی آوندی ہوئے گی، ایک دوجے نال کناں چ پہ گلاں کردے ہون گے، انج کر لو یار، فلانے دا ترلا مار لو، او فلانے نو آکھ لو، او فلانے اگے منت کر لو، اے آپس وچ گلاں کردے ہون گے، کناں دے اندر اچھی بول بھی نہیں سکن گے۔ تے رہی گل سفارش دی، فرمایا یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا۔ فرمایا قیامت والے دن سفارشاں ہون گیاں، فرشتے سفارش کرن گے، انبیاء سفارش کرن گے، شہداء سفارش کرن گے، علماء سفارش کرن گے، صلحاء سفارش کرن گے۔ فرمایا سفارش او کرے گا جنوں میرا رب اجازت دے گا، دوجا سفارش نہیں کر سکے گا، اور او دے حق وچ سفارش ہوئے گی جدے حق وچ میرا رب کروانا چاہے گا، دوجے دے حق وچ سفارش نہیں ہو سکے گی۔ یعنی دوسرے لفظاں وچ معنی اے بنیا کہ میں اپنی مرضی نال کسے دے حق وچ سفارش نہیں کر سکاں گا، تو اپنی مرضی نال کسے دے حق وچ سفارش نہیں کر سکے گا۔ کوئی شہید صالح مومن اپنی مرضی نال کسے دے حق وچ سفارش نہیں کر سکے گا۔ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، سفارش او دے حق وچ ہوئے گی جدے لا الہ الا اللہ تے عرش والا رب راضی ہوئے گا۔ جدے لا الہ الا اللہ تے کون راضی ہوئے گا؟ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، قول تو مراد قول لا الہ الا اللہ، جنوں میرے رب جدا کلمہ میرے رب نو پسند ہوئے گا، جدا کلمہ میرے رب نو پسند ہوئے گا۔ کی معنی کہ جن نے کلمہ پڑھ کے کلمے دا حق ادا کیتا ہوئے گا، جن نے کلمہ پڑھ کے کلمے دے تقاضے پورے کیتے ہون گے، جن نے لا الہ الا اللہ کہہ کے لا الہ الا اللہ دے تقاضے پورے کیتے ہون گے، او دے کلمے تے رب راضی ہوئے گا، اور او دے حق وچ اللہ کسے نو سفارش کرن دی اجازت دے گا۔ تے جدے کلمے تے میرا رب راضی نہیں ہوئے گا، رب کعبہ دی قسم نہ نبیوں دے حق وچ سفارش کر سکن گے، نہ ولیوں دے حق وچ سفارش کر سکن گے۔ اے فیصلہ قرآن دا ہے، کسے مولوی دا فتوہ نہیں، جا کے گھر پڑھ لینا 16واں پارہ سورہ طٰہٰ جے، اور سورت دی آیت نمبر 109 جے، پارہ 16 جے۔ جدے لا الہ الا اللہ تے اللہ راضی ہوئے گا، او دے حق وچ آکھے گا نبیو سفارش کرو، ولیو سفارش کرو، او فرشتیو ایدے حق وچ سفارش کرو، او مومنو ایدے حق وچ سفارش کرو۔ کدے حق وچ؟ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، جدے لا الہ الا اللہ تے رب راضی ہوئے گا۔ ہن میں جے تھوڑی جی وضاحت کر دیاں تے امید ہے تانوں غصہ نہیں لگے گا، اور رب او دے لا الہ الا اللہ تے راضی ہوئے گا نا جن نے لا الہ الا اللہ پڑھے ہے تے او دے تقاضے پورے کیتے نے۔ تقاضے کی نے؟ لا الہ، اچھی بولو، لا الہ معنی کیے کوئی عبادت دے لائق نہیں سوائے اللہ تو، کوئی پوری کائنات جو کوئی عبادت دے لائق نہیں سوائے۔ منو دسو سجدہ عبادت ہے کہ نہیں؟ پتا جے نا؟ رکوع عبادت ہے کہ نہیں؟ پتا جے نا؟ طواف رب دے گھر دا کریدا اے عبادت ہے کہ نہیں؟
پتا جے نا دعا منگنا یہ عبادت ہے کہ نہیں؟ عبادت ہے نا. نظر نیاز دینا یہ عبادت ہے کہ نہیں؟ عبادت ہے نا. پتا لگا لا الہ الا اللہ دا تقاضا ہے وے سجدہ جدوں بھی کرنا ہے کنوں کرنا ہے؟ قبر والے نو، پیر صاحب نو. اوے پاویں تو زمین تے متھا نہ ٹیک تو دوہرا انہاں دے اگے ہویا پیا جانا اور سجدہ کنوں آندے نے؟ تو پیر اگے چکی لگا جانا ہے، سر اگے انہاں دے ہتھاں تے ٹیکی آنا ہے. تو جناب قبراں تے کئی قبراں ویکھ لو جا کے تسی اپنی اکھاں نال، لوگ قبراں دے سامنے جا کے انج سجدے کردے نے جویں عرش والے رب نو مسیح تے سجدہ کری دے. جاؤ ویکھو درباراں تے مزاراں تے جا کے ویکھو منہ جو لا الہ الا اللہ پڑھتے نے سجدہ قبراں والیاں نو کرتے نے. ایتھے پیر صاحب نو سانو بھی کئی بیچارے اس ٹبر چو آئے ہو نا تے سلام لینا کہ نیویں نیویں پہ ہوئی جا. اسی تے کہہ چھڑنے بھائی سیدھا ہو کے کھلو کے سلام لے. ایڈا چک کے سلام لین دا کی مطلب ہے؟ سلام مسلمان نہ لے، عزت عالم دین دی کر، پیر دی کر، پر متھا کر ٹیکنا ہی چکنا ہی تے صرف فرش والے رب اگے چکنا ہی. رب تو علاوہ کسی اگے چکنا جائز اور بولو جائز نہیں جائز. لا الہ الا اللہ لا الہ دے آکھن کارن اور الہ نہ کوئی آکھن کارن اکو معبود کی توئی محمد الرسول اللہ دے آکھن کارن تیرے دل دا کفر گیوئی. اور جے کلمہ پڑھ کے قبریں پوچھے، جے کلمہ پڑھ کے ولیوئی پوچھے، جے کلمہ پڑھ کے بابے ہی پوچھے، جے کلمہ پڑھ کے ٹیریاں ہی پوچھے، تیرا بھیڑا ہی ڈوب کے ہوئی. لا الہ الا اللہ دا تقاضا ہے وے رب تو علاوہ کسی اگے جھک سکدا سجدہ نہیں کر سکدا. تے میرا رب کہندا ہے میں سفارش کرواواں گا اللہ کدے واسطے؟ ورضی لہو قولا. ان قرآن دا دوسرا مقام سن لو، اے سورہ طٰہٰ سنی گے، ان سورہ مریم سماعت فرما لو. میرا رب اعلان فرما رہے ہیں، اللہ فرماندے نے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی نم وردا لا یملک خزا عند الرحمن اہدا. فرمایا قیامت دا دن ہونا کوئی کسے دے حق وچ سفارش دی ملکیت نہیں رکھے گا، مالک نہیں ہوئے گا کہ اپنی مرضی نال جدے واسطے مرضی سفارش کر سکے. اللہ کون سفارش کرے گا؟ کدے حق وچ سفارش؟ من اتخذا جدے نال میرے رب نے وعدہ کیتا ہوئے گا یا جنہیں میرے رب دے وعدیاں نو پورا کیتا ہوئے گا او دے حق وچ میرا رب سفارش کروائے گا. کیڑا عہد، کیڑا وعدہ؟ اور جیڑا عالم ارواح چ اسی سارے کر کے آئے ہیں، اللہ نے سارے نو کٹھیاں کیتا سی الستو بربکم، اور میں تواڈا رب ہاں کہ نہیں؟ اے رب نے سانو سارے نو پوچھیا سی، اساں سارے نے رب نو کیا کیا سی؟ قالو بلا. اللہ کیوں نہیں؟ رب تو ہی ہے ساڈا، اسی تیرے تو علاوہ کسے نو رب مننا نہیں. شہدنا یوم القیامہ انا کننا ان ھذا غافلین. میرے اس وعدے نو رب نے یاد کروایا بار بار، فجر وچ، زور وچ، عصر وچ، مغرب وچ، عشاء وچ، فرضاں چ، نفلاں چ، سنتاں چ، وتراں چ، تراویحاں چ، تہجد وچ. کیویں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین.
اللہ آندا بار بار اقرار کر اللہ عبادت کرانگا تے تیری ہوئی مدد منگاں گا تے تیرے کو آج عہد جیڑا رب نال اساں کیتا ہے جیڑا اس عہد نو نبھائے گا قیامت نو سفارش ہو دے حق وچ ہوئے گی جیڑا اس عہد نو نہیں نبھائے گا او دے حق وچ سفارش اور جیڑا قبراں دا ولیاں دا مجاوراں دا مزاراں دا ٹھہریاں دا انساناں دا جناں دا پجاری ہوئے گا او نہ کہ سجدے متھے ٹیکن والا ہوئے گا او دے حق وچ رب نے سفارش ہون دینی نہیں ہون دینی پتہ جے کیوں نہیں ہون دینی وہ اس واسطے کہ رب نے سفارش او دے حق وچ کرانی ہے جنوں اللہ نے معاف کرنا ہے جنوں رب نے او دے حق وچ رب نے آکھنا سونیا سفارش کر میں تیری سفارش نال اینو بخش دیاں اینو میں بخش دیا اعزاز تینوں مل جائے بخشنا میں اعزاز سونیا تینوں مل جائے گا پگ تیرے سر تے آ جائے گی کہ سونے مصطفیٰ نے بخشوایا ہے اس واسطے کر سفارش دے بارے میں اینو بخش دیا تے مشرک دے بارے تے رب نے آکھیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ رب نے مشرک نو جڑا حال تے شرک وچ مر گیا اونوں میرے رب نے معاف کرنا تے جنوں رب نے معاف نہیں کرنا او دے حق وچ سفارش بھی رب نے کروانی کوئی نہیں کروانی سفارش او دے حق وچ رب کروائے گا جنوں رب نے معاف کرنا ہے معاف رب نے گناہگاراں نو کرنا ہے خطا کاراں نو کرنا ہے سیاہ کاراں نو کرنا ہے پر مشرکاں نو نہیں کرنا گل تے کھری تے سیدھی ہے تینوں جے سمجھ آ جائے تے اللہ تیرے دل و دماغ وچ اتار دے آؤ ذرا سنو ایک قرآن سنے فال اسلام دا فرمان بھی سن لو صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے آپ فرماندے نے میری جڑی سفارش ہے نا وہ کنہ دے حق وچ ہونی ہے ذرا سماعت فرما لو آپ فرماندے نے میری سفارش میری امت دے گناہگار بڑے بڑے گناہ کرن والیاں دے حق وچ ہوئے گی حضرت انس کہو رضی اللہ نبی پاک نے فرمایا شفاعت دنیا چی معاف کروا لوے رب کو سچی توبہ کر کے دنیا چی بخشوا لوے جیڑا بغیر بخشوایوں ٹر گیا جہنم میں جائے گا پھر میں سفارش کر کر کے انہوں جہنم میں جو کڈاندا جاواں گا تے جنت جو داخل کرواندا جاواں گا آجے میرے مصطفیٰ دی عظمت میرے نبی دا شان انہوں آدھے نے شفاعت صغرا اور اے میرے پیغمبر نے کوئی ایک بار نہیں کرنی بار بار آ کے کرنی ہے حضرات میں یہ روایت سنان تو پہلے میں تو انہوں اپنے نبی دی ایک اور عظمت سناواں تے نالے دساں میرے نبی نو تو آڈا کنہ خیال ہے تے پھر ذرا تسی ایتھے منہ پا کے نا گریبان جو سوچے آجے تو انہوں نبی پاک دا کنہ کو خیال ہے ویکھو جی جنوں جد نال محبت ہوئے او بندہ اونی چوکھی ہو دی گل ماندہ ہے کہ نہیں ماندہ او ماندہ ہے نا تے سانو نبی پاک نال محبت ہے تے مارو حضرت آن اپنے آپ تے شیشے کے کھلو کے کنی کو ماننے آسی محمد الرسول اللہ دی صلی اللہ علیہ وسلم مینو سالہ سال ہو گئے نے کلب دیاں تے آج کل تے ہر جمعے میں کہنا میرے نبی نے فرمایا جمعہ ہو دا جیڑا خطبہ شروع ہون تو پہلے مسجد وچ آئے کنے کو لوگ نے جڑے جمعہ شروع ہون تو پہلا مسجد چاہندے نے وہ چل ایتھے نہیں کسے ہور مسیتی صحیح قانون تے پوری دنیا دے کوئی ہے نا کنہ کو ساڈے تیرے جو نبی پاک دا پیار ہے کنی کو اسا نبی پاک دی گل مننی ہے کہ اسی جمعہ شروع ہون تو پہلا مسیتی ٹر جائیے ساڈے کام ہی نہیں مک دے ساڈے بکھیڑے ہی نہیں ختم ہوندے ساڈے جناب مصروفیتاں ہی بڑیاں نے ساڈے کول جمعہ پڑھن دا ٹائم کوئی نہیں سارا کچھ پہلی حیثیت ہے تے جمعہ بعد والی حیثیت وہ پڑھ لیں گے جنہ کو لبے گا انہاں کو پڑھ لیں گے اللہ دیا بندیا تینوں پتہ نہیں تو آنا جنہ کو لبے گا انہاں کو پڑھ لیں گے اور جنہ کو لبائی ہو تیرے کھاتے جو پیا ہی نہیں تو بغیر جمعہ پڑھن تو خالی واپس جا رہے ہیں
ਜੇ ਤੂੰ ਖੁਤਬਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦੋਂ ਮਸੀਤੀ ਵੜਿਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜੁਮਾ, ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜੁਮਾ ਸਿਰਫ 2 ਰਕਾਤਾਂ, ਸਿਰਫ 2 ਰਕਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣੇ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਜੇ, ਬਸ ਆ 2 ਰਕਾਤਾਂ ਤੇਰੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਜੁਮਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਜੁਮਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। چلو اساں تے کہندے ہی رہنا انشاءاللہ، کہندے رواں گے یا اللہ تو انہاں دے دل وچ پا دے اج جنے کو ہون نے اللہ کدی جمعہ شروع ہون تو پہلا اینے بیٹھے ہون نا تے یا اللہ تم ہی خوش ہو جائے کہ واہ میرے بندے جمعہ پڑھنا آئے نے۔ اللہ وہی توفیق عطا فرمائے، رب سانو توفیق دے کہ اسی اپنے رب نو راضی کر سکیے۔ کئی ایسے نے جڑے 11 بجے آ کے بہ جاندے نے، کئی 11:30 بجے دے آئے ہوندے نے، انہاں نو کوئی کم نہیں، ہو ویلے نے، کئی 11:45 آ جاندے نے، کئی 12 بجے آ کے بہ جاندے نے، وہ سارے نکمے نے۔ تو جڑا 1 بجے تے 1:45 بجے آن دیا تینوں چوکھے کم نے۔ اصل گل اے جنی اہمیت مول اُنا ہی پیندا ہے، جنی اہمیت محنت بندہ اونی کردا ہے۔ دنیا دی اہمیت ہے نا نمازاں چھڑ کے دنیا پیچھے نسنے ہیں، دنیا دی اہمیت ہے نا جمعے چھڑ کے دنیا پیچھے نسنے ہیں، دین دی اہمیت کوئی نہیں۔ اس واسطے ہے نا جنہ کو لبے گا انہاں کوئی پڑھ لیں گے۔ میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دس دے نے کہ میں نو اپنی امت دا کنہ کو خیال ہے۔ حدیث میں چاہتا ہے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اتانی آتن من عند ربی، میرے رب کو لو ایک آیا آن والا تے آ کے آمدہ فخیرنی بینا ان یدخل نصف امتی الجنہ و بین الشفاعتی فاخترت الشفاعتا وہی لمن مات لا یشرک باللہ شیئا۔ اے ترمذی اور ابن ماجہ دی روایت سند بالکل صحیح ہے۔ نبی پاک فرماندے نے میرے کو ایک فرشتہ آیا، انہیں آکیا محبوب جی رب نے مینوں کلے ہے، انہیں آکیا میرے سونے پیغمبر نو آکھو تو گلاں چو ایک گل من لوے سونیا، یا تے اس گل تے راضی ہو جاؤ تواڈی ادھی امت جنت وچ گل دیاں گے تے ادھی جہنم وچ گل دیاں گے۔ اس گل تے راضی ہو جاؤ تواڈی ادھی امت جنت وچ گل دیاں گے تے ادھی جہنم وچ گل دیاں گے۔ اس گل تے راضی ہو جاؤ، تے جے اے گل وارج نہیں تے پھر اس گل تے راضی ہو جاؤ اسی سوانو سفارش دا اختیار دے دیاں گے، جنہیں بخشوا سکو بخشوا لیا جے، جنہیں بخشوا سکو بخشوا لیا جے، سفارش دا اختیار تو انہوں دے دیاں گے۔ تے نبی پاک فرماندے نے فاخترت الشفاعتا، میں آکھیا ربا مینوں سفارش والا اختیار منظور ہے، مینوں سفارش والا اختیار منظور ہے۔ تے نبی پاک فرماندے نے واہی لمن مات لا یشرک باللہ شیئا، اے دا معنی محاورتن اگر میں کراں تے پتہ کی بند ہے، میں انی دیر تک سفارش کرنو مڑنا ہی نہیں جدوں تک اپنی امت دے ہر کلمہ پڑھن والے نو توحید پرست نو جہنم چو کڈا کے جنت وچ داخل کر نہیں لینا، جدوں تک میں اپنی امت دے ہر اس بندے نو جن نے کائنات پوری دے اندر شرک نہیں کیتا، ساری زندگی شرک نہیں کیتا، جب تک میں اس بندے نو بھی جہنم چو کڈا کے جنت وچ داخل کر نہیں لینا، میں اس ویلے تک سفارش کرن تو باز آؤنا ہی نہیں۔ پتہ لگا میرے نبی نے دسیا ہے میری سفارش انہاں دے حق وچ ہوئے گی لا یشرک باللہ شیئا، جیڑا اللہ نال کسے نو شریک نہیں بنائے گا۔ تے جنہیں رب نو بھی سجدہ کر لیا، پیراں نو بھی کر لیا، مزاراں نو بھی کر لیا، مولویاں نو بھی کر لیا، ولیاں نو بھی کر لیا، رب دے نا دیاں بھی سبیلاں لا لئیاں، حسین دے نا دیاں بھی سبیلاں لا لئیاں، پنج تن پاک دے نام دیاں بھی سبیلاں لا لئیاں، جنہیں اللہ کو بھی مدد مانگ لئی، رسول اللہ کو بھی مانگ لئی، علی المرتضیٰ کو بھی مانگ لئی، حسن و حسین کو بھی مانگ لئی، اور مینوں دس شرک کنوں آندے نے؟ کیا شرک دے سر دے کوئی سنگ اگے نے؟ آئی شرکی جیڑیاں چیزاں رب واسطے خاص نے انہاں دی اندر تو دی مخلوق نو شامل کر لوے، اے دا نام ہی شرک ہے۔
سجدے دے لائق کون ہے؟ صرف اللہ. آکھیا کرو صرف, کیونکہ اللہ تو علاوہ ہے ہی کوئی نہیں. نہ نبی, نہ ولی, نہ پانچ تن پاک, نہ علی, نہ حسن, نہ حسین, کوئی بھی نہیں. نہ کو بابا, نہ جوان, نہ زندہ, نہ مردہ, نہ کو پیر, نہ بزرگ, نہ کو مزار والا, کوئی نہیں. تے تم اللہ دے نال کئیاں نو شریک بنایا. اوتھے بھی سجدے کر, اوتھے بھی ڈھیری تے ڈگ, اوتھے بھی متھا ٹیک, اوتھے بھی سینہ دورا کر, اوتھے بھی ہاتھ پیا جوڑ, اوتھے بھی جناب نظر نیاز پیا من, اوتھے بھی دے, اوتھے بھی دے. تو آنا راضی رہے رحمان بھی ناراض نہ ہو شیطان بھی, دومی کر راضی رہن. حضرات سن لو, میرے پیغمبر نے فرمایا میری شفاعت ہو دے حق وجہ لا یشرک باللہ شیئا, جیڑا اللہ نال کسی نو شریک نہیں بناتا. اگلی گل سنو, میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میں ایک دن پوچھیا من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ. سونیا میرے دل وچ ایک گل پئی کھٹک دی, او تے دسو. فرمایا کی اللہ دے نبی کیڑا خوش نصیب ہے جنوں تہاڈی سفارش قیامت والے دن ملے گی. تے میرے پیغمبر پتہ کی فرماندے نے, پہلا تے آپ نے آکھیا ابو ہریرہ مینوں پتہ سی یہ سوال تو ہی کرنا ہے, کیونکہ اینیاں ہاں جی گلاں پچیدگی نال جا کے تو ہی پوچھنا ہے, تے مینوں پتہ سی تو ہی یہ سوال کرے گا. تے لے ہن کیتا ہی سوال تے جواب سن لے. اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ. فرمایا او خوش نصیب جدے حق وچ میں قیامت نو سفارش کراں گا, او ہوئے گا جن نے سچے دل نال لا الہ الا اللہ پڑھیا ہوئے گا. لا الہ الا اللہ آکھیا ہوئے گا خالصا من قلبہ. ایدہ کی معنی ہے سچے دل نال. خالصا من قلبہ دا معنی کی ہے سچے دل نال. سچے دل نال کلمہ کنے پڑھنا ہے؟ جن نے کلمہ پڑھ کے پھر شرک کرنا, جن نے کلمہ پڑھ کے کسی ہور نو آواز مارنی, جن نے کلمہ پڑھ کے کسی اگے متھا ٹیکنا, جن نے کلمہ پڑھ کے کسی ہور دے نام دی نظر نیاز نہیں دینی, جن نے کلمہ پڑھ کے کسی ہور کولو مدداں نہیں منگنیاں, او جے خالصا من قلبہ. فرمایا جن نے سچے دل نال کلمہ پڑھیا ہوئے گا اس خوش نصیب نو قیامت نو میری شفاعت نصیب ہوئے گی. ہن میرے نبی سفارش کرن گے, آپ فرماندے نے میں بار بار آواں گا سفارش کراں گا, بار بار آواں گا سفارش کراں گا. وقت ختم ہو گیا ہے, میں ایتھو ہی انشاءاللہ اگلے جمعے دا آغاز کراں گا کہ میرے نبی آؤں گے سفارش کرن گے. کدے کدے حق وچ میرے نبی سفارش کرن گے, کنوں کنوں جہنمی چو کڈان گے تے کیویں کیویں کڈان گے, تے جنت کیویں کیویں جان گے. اے دے نال انشاءاللہ مزید میدان محشر دیاں کئی باتاں جڑیاں اج میرے مطالعہ چاہیاں نے انشاءاللہ اگلے جمعے او بھی نال بیان ہون گیاں. جڑے احباب مسئلے نو پوری طرح سمجھنا چاہندے ہو او اگلا جمعہ اذان تو پہلا مسجد داخل ہو جاؤ, اذان تو فوری بعد خطبہ شروع ہوئے گا, انشاءاللہ مسئلہ پورا سمجھ آئے گا. اللہ دی توفیق نال اللہ مینوں تانوں اپنے آپ نو اس قابل بنام دی توفیق دے کہ کل قیامت نو مصطفیٰ دی سفارش سانو نصیب ہو جائے. ربنا تقبل منا انک منانا چاہیے کہ پڑھنا چاہیے؟ اچھا. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. حضرات
ایک بھائی ایک مسئلہ پوچھ کے گیا، آندا جی یہ جواب دے دیو، مختصر جواب سن لو۔ آندے نے اذان تو پہلا درود جڑا پڑھنے اسی لوگ مسجداں دے اندر وہ پڑھنا چاہیے کہ نہیں؟ میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جدو مؤذن اذان کہے تے او دی اذان دا جواب دیو، تے جدو مؤذن اذان مکا لوے تے پھر اس تو بعد فرمایا صلو علیہ، میرے تے درود پڑھو، میرے تے درود پڑھو۔ پہلی گل تے اے سمجھو کہ نبی پاک نے درود پڑھن دا حکم کدوں دیتا ہے؟ بعد الاذان، اذان تو بعد۔ پہلا میرے نبی نے اذان تو درود پڑھن دا حکم نہیں دیتا۔ دوجی گل، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ مدینے 10 سال میرے نبی دے سامنے اذان کہیں دے رہے۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نبینے سے آبی میرے نبی دے سامنے اذان کہیں دے رہے 10 سال مدینے دے اندر۔ اور مکے دے اندر حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ نو میرے نبی نے آپ اذان سکھا کے بھیجیا، لے تو اتھے مکے چ اذان آکھیا کر۔ نہ مکے چ اذان تو پہلا کوئی درود، کوئی بسم اللہ، کوئی ایت الکرسی، کوئی جناب صلاۃ و سلام کسی صحابی نے پڑھے ہے، نہ ہی مدینے چ میرے پیغمبر دے سامنے کسی صحابی نے اذان تو پہلا کچھ بھی پڑھیا نہیں۔ جے کسی نے ویکھیا یا انہوں پتہ ہے کہ پڑھ دے سن تے دلیل پیش کرے۔ اذان تو پہلا کچھ بھی پڑھنا میرے نبی دی حدیث تو شریعت تو ثابت نہیں۔ اذان شروع ہوندی ہے کتھوں؟ اللہ اکبر، اللہ ایتھوں شروع ہوندی ہے، مکدی کتھے وے؟ لا الہ، بس اے اذان ہے۔ نہ اے تو بعد کچھ اذان دا حصہ ہے، نہ پہلا اذان دا حصہ ہے۔ ہاں اذان تو بعد درود پڑھنا ہے، تے درود کیڑا پڑھنا ہے؟ صحابہ نے فرمایا سونیا کیڑا درود پڑھیے؟ فرمایا قولو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک دے درود پڑھنا ہے اذان تو بعد، پہلا پڑھنا ثابت نہیں۔ دوجا درود وہ پڑھنا ہے جڑا سونے مصطفیٰ نے سکھایا ہے۔ سکھایا کیڑا ہے؟ اے والا جڑا نماز وچ پڑھنے۔ کوئی گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں اے تے انہاں واسطے وے جنہاں سونے مصطفیٰ دی گل مننی ہے، اے انہاں واسطے مسئلہ ہے۔ تے جنہاں کہنا نہیں 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 چونکہ ہمارے مولوی نے کہہ دیا ہے، ہمارے امام نے کہہ دیا ہے اس لیے ہماری مجبوری ہے۔ بھئی تیری مجبوری ہے پھر سامدہ پھر اسی تے سونے مصطفیٰ محمد رسول اللہ نال پیار کرنے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہاں دے مقابلے میں نہ کوئی مولوی، نہ کوئی پیر، نہ کوئی آلہ، نہ کوئی ادنا اسی کسے نو سمجھ دے نہیں۔ اس واسطے اسی گل اوہی ماننے ہاں جڑی سونے مصطفیٰ نے فرما دیتی ہے، چونکہ اسی آل الحدیث ہاں۔ آل حدیث آندے ہی انہوں نے جڑا قرآن تے حدیث مصطفیٰ دی گل جتھے آ جائے وہ تے پھر ہاتھ کھڑے کر دیندہ جناب ایتھے میری بس ہے، ایتھے گل اللہ دی چلے گی یا پھر رسول اللہ دی چلے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ امید مسئلہ سمجھ آ گیا ہوئے گا۔ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات دعاواں دی درخواست ہے بیماراں واسطے، پریشاناں واسطے، اللہ سب دیاں پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماروں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جڑے فوت ہو گئے اللہ انہاں دی مغفرت فرمائے، اللہ سب مومنین مومنات نو اپنی جنت دا داخلہ عطا فرمائے، اللہ سارے دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، اللہ سب دیاں ہر قسم دیاں پریشانیاں دور فرمائے، اللہ سب دکھیاں دے دکھ دور فرمائے، سب تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں دور فرمائے، اللہ تمام مقروضاں دے قرضے اپنی جناب تو ادا فرمائے، بے اولاداں نو اللہ نیک تے صالح اولاد عطا فرمائے، اولاداں والیاں دی اولاداں نو والدین دی اکھاں دی ٹھنڈک بنائے، تے مینوں تے تانوں ساریاں نو بر وقت ٹائم نہ لا کے جمعہ پڑھن تے پڑھان دی توفیق عطا فرمائے، تے رب ساڈے اعمال قبول بھی فرمائے، تے اللہ سانو مدرسے دے بچیاں سے چول بھیجن دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین۔